السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے، جس کے تقریباً 15 روزے گزر چکے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ لوگ عبادت میں بھی مصروف ہوں گے۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ، ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی، جتنے بھی روزے رکھے، جتنے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، اے اللہ تمام عبادت کو قبول فرما، اور جتنے دن رہ گئے ہیں اے اللہ اس کو بھی اپنی یاد میں اور اپنی کلام پاک کے پڑھنے میں اے اللہ ان وقتوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ رمضان مبارک کو ہم اچھی طرح سے عبادت کر سکیں۔ رمضان مبارک کے دنوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو رمضان مبارک میں ایک تاریخ آتی ہے 17 رمضان مبارک۔ 17 رمضان مبارک کو ایسے کون سا واقعہ پیش آیا تھا کہ مسلمان جو ہے آج ان تاریخوں کو یاد کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ 17 رمضان مبارک کو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات کا دن ہے۔ جیسے کہ میں تقریباً ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں کہ ان تاریخوں کو یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اسلامی ہیرو ہیں۔ انہوں نے دین کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی کہ جس کی مثال کوئی آدمی دنیا میں پیش نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا خدمات دی ہیں دین کے لیے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جب 9 سال کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، ٹھیک ہو گیا، اور رخصتی بھی ہو گئی۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا، پھر وہ جا کر تمام صحابہ کرام کو بتایا بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیسے تھے۔ جیسے عموماً ہر ایک بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ ہم گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں، باہر کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تو صحابہ کرام کے ساتھ یعنی بیٹھتے، اٹھتے، نماز وغیرہ پڑھتے، ساری کچھ کام کرتے، لیکن گھر کی زندگی جو تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہمیں پتہ نہیں تھی۔ وہ ہمیں پتہ چلی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما کر جب تشریف لے گئے، اس وقت اما جان کی عمر 18 سال کی تھی، 18 سال۔ تو اس وقت سے پھر لے کر تقریباً 52 سال تک، یعنی 52 سال کی عمر میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں۔ ان کی زندگی میں صحابہ کرام باقاعدہ آیا کرتے تھے اور حضرت اما جی سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو حضرت اما جی جو تھی وہ ان کو پردے میں ایک سائڈ پر پردے سے ہٹ کر، یعنی اس سائڈ پر ان کو مسئلے مسائل بتایا کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، اچھا ایک بات یہاں پر ذہن نشین کر لیں، آپ نے تقریباً میرے ابھی بیان میں سنا بھی ہوگا کہ میں ہر بات پر حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتا ہوں۔ کیوں اما کا لفظ کیوں لگاتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں تمہاری اس امت کی مائیں ہیں۔ جب ہم اپنی ماں کا، اپنی ذاتی جو ماں ہماری ہے، ان کا ہم ادب و احترام اور بات ماننا سارا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی غیر مرد اگر ہماری امی کی طرف دیکھے بھی غلطی سے، تو ہم کہیں گے بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو ایسی ہی اس سے بڑھ کر ہمیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب و احترام یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایسے ہمارے ملک پاکستان میں ایسے نادان قسم کے لوگ ہیں جو ہماری اماں ہیں، یعنی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ تو ان کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں جو ہیں
تو اگر خدا نخواستہ اگر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر پاک نہیں تھی، یعنی بقول ان کے پاک نہیں تھی، تو اللہ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھر تو ایسے ہی ہوگا کہ اللہ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح میں دی، تو پھر تو اللہ کا فیصلہ بھی نعوذ باللہ غلط ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے سے نے ہی ان کو نکاح کرنے کی ترغیب دی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے عائشہ اے اللہ کے رسول آپ نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، یعنی نکاح کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر کرا بھی، اور نبی علیہ السلام جو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے، کس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سے۔ پھر پوچھا کس سے محبت کرتے ہیں؟ پھر کہا کہ عائشہ سے۔ پھر پوچھا پھر کس سے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ چوتھی مرتبہ جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ عائشہ کے ابا سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا رتبہ ملا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور تمام نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں جو تھی، کوئی یعنی شادی شدہ تھی، کسی کی یعنی شوہر فوت ہو چکے تھے، ایک واحد حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک واحد ایسی خاتون ہے جو کنواری کی صورت میں نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا، اور نبی علیہ السلام کو زندگی ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دی۔ تو میرے بھی تقریباً تمام بہنوں سے اور عورتوں سے میری یہی گزارش ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیسے وقت انہوں نے گزارا، اور دین میں کیا کچھ انہوں نے کارنامے دیے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو جب ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کو جب ہم یاد رکھیں گے، انشاءاللہ پھر ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ تو 17 رمضان مبارک خصوصیت کے ساتھ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ذہن میں ہونا چاہیے، اور ہم نے اپنے بچوں کو، محلے میں دوستوں کو، تمام لوگوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے، کیونکہ ہمیں 14 اگست کا پتہ ہے، 23 مارچ کا ہمیں پتہ ہے، 25 دسمبر کا پتہ ہے، لیکن جو اسلامی جو تاریخ ہے وہ بھی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں تو اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ 17 رمضان مبارک کو کیا ہوا، 15 رمضان مبارک کو کیا ہوا، اسی طرح 10 رمضان مبارک کو کیا ہوا، اسی طرح 3 رمضان مبارک کو کیا ہوا، اور آگے آنے والا 21 رمضان مبارک کو کیا ہوا، اسی طرح اور رمضان کے علاوہ بھی جو ہمارے اور تاریخیں ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے اسلامک روح سے۔ امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کی جو پاک بیوی ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جو بھی باتیں ہم نے یہاں پر سیکھی انہیں بھی پتہ چل جائے، اور اس حوالے سے اپنی زندگی بھی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔